مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناءاللہ اس وقت لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ پیریڈ جو ہے اگر میں وہ ساہیوال والے واقعے کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کروں تو وہاں پہ بھی یہی کچھ ہوا تھا۔ وہ کہاں گیا جی؟ مثال بنائیں گے اور مثال بنا کے دکھائیں گے، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ کدھر گیا وہ کیس؟ کیا کہاں بنی وہ مثال؟ وہ مثال اب کہاں ہے؟ اس کو کس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے کس ڈٹائی کے ساتھ جو ہے وہ سارے معاملے کو انہوں نے جو ہے وہ لپیٹا ہے۔ تو بالکل کیس جو ہے وہ درج ہوگا تو انویسٹیگیشن میں جو ہے وہ ساری چیز جو ہے وہ معلوم ہو جائے گی، اور اگر اب انویسٹیگیشن اس کی نہ ہوئی تو پھر آنے والے کسی وقت میں جو ہے وہ ہو جائے گی، اور بزدار صاحب فر بیان دیں گے کہ وہ کن کے کہنے پہ جو ہے وہ سارے معاملات کو جو ہے وہ کیا کرتے تھے اور کہاں کہاں پہ جو ہے ان سے جو ہے وہ کوتاہی ہوئی ہے۔ اور اگر ہمارا یہ مطالبہ ہے، ہم اس کو کسی قیمت پہ جو ہے وہ اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور بہرحال یہ 16 معصوم بچوں کی جو جانیں ہیں ان کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے۔ یہ بتایا کہ کل حمزہ شہباز نے مطالبہ کیا تھا، ریکویسٹ کی تھی چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک لارجر بینچ تشکیل دیا جائے، مگر ابھی تک تو تشکیل نہیں دیا گیا، اور آج وہ ہیئرنگ کی گئی اور جو اب سماعت ہے وہ 11 جون تک ملی ہوئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اگر لارجر بینچ تشکیل نہیں دیا جاتا اور اپوزیشن کی آواز نہیں سنی جاتی تو کیا کوئی احتجاج ہوگا یا کوئی ریکویسٹ دوبارہ کی جائے گی کسی پلیٹ فارم سے اپوزیشن لیول پر، نیشنل اسمبلی لیول پر؟ جی، میں حمزہ شہباز شریف صاحب کے مطالبے کی جو ہے وہ آن بیہاف آف PMLN پنجاب جو ہے وہ بھرپور تائید کرتا ہوں، اور میں اپنے نالج کی بنیاد کے اوپر یہ کہتا ہوں کہ حمزہ شہباز شریف نے بطور MNA اور بطور یعنی پنجاب گورنمنٹ میں جو بھی ان کو کبھی کوئی ذمہ داری دی گئی، انہوں نے انتہائی دیانت کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا۔ ان کے اوپر 1 روپے کی کرپشن جو ہے یہ ثابت نہیں ہو سکتی۔ دیٹ از دی کیس ریگارڈنگ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف صاحب۔ میاں نواز شریف صاحب کے بھی متعلق آج تک یعنی انہوں نے اپنی جو ہے وہ دور حکومت میں یعنی اربوں، سینکڑوں نہیں ہزاروں ارب کے منصوبے جو ہیں وہ ان کو امپلیمنٹ کیا۔ کوئی الزام تو لگائیں کسی جگہ سے کہ جی یہاں سے کک بیک ہے، یہاں سے کرپشن ہے۔ میاں شہباز شریف نے جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ ہمارا جو اوسطاً ترقیاتی بجٹ جو ہے وہ پنجاب کا اگر پہلے سالوں میں کوئی 400-500 تھا تو آخری سالوں میں جو ہے وہ 1000 تک پہنچا ہے۔ تو تقریباً ان 10 سالوں میں انہوں نے جو ہے وہ کئی ہزار جو ہے وہ ترقیاتی بجٹ جو ہے اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا ہے۔ یہ پروجیکٹس آپ کے سامنے ہیں۔ یہ جو کہتے تھے کہ یہ موٹر وے یہ جو میٹرو ہے یہ 30 میں نہیں بنا، یہ 72 ارب میں بنا ہے، تو یہ سامنے ہے نا، لائیں اس کی جو ہے وہ انکوائری کریں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ کوئی الزام نہیں ہے، صرف ان کے کاروبار کو یعنی ایسٹ بیانڈ می، یہ تو جس کے مرضی آپ جو ہے وہ بنا دیں کہ جی یہ آپ نے جیکٹ پہنی ہوئی، یہ آپ نے کہاں سے لی ہے، اس کا پورا حساب دیں، کہیں نہ کہیں حساب میں سے آپ غلطی جو ہے وہ نکال ہی لیں گے۔ ان کے کاروبار کو، اور وہ بزنس سے جو ہے وہ حکومت میں آئے ہیں، انہوں نے حکومت میں آگے بزنس نہیں شروع کیا۔ وہ ایک ریناؤنڈ فیملی تھی جو بزنس کرتی تھی، وہ بزنس سے جو ہے وہ سیاست میں آئے ہیں۔ اب مجھے کیونکہ یہ حق بھی نہیں حاصل، اور میں نے اس بارے میں ان کے وکلاء سے جو ہے وہ بات بھی نہیں کی ہے، حمزہ شہباز شریف کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، ان کے خلاف یہ کیس ہی نہیں ہے، بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ جو مروجہ قانون ہے، یہ جو ریمیٹنس کا معاملہ ان کے اوپر یہ ڈال رہے ہیں اور جس عرصے کا ڈال رہے ہیں، میں اگر اب اس سے زیادہ میں آگے نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ ان کا ڈیفنس ہے۔ وہ ڈیفنس جو ہے وہ ان کے وکلاء جو ہے وہ یہ فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے میل سٹیج پہ لینا ہے یا لیٹر سٹیج کے اوپر جو ہے وہ لینا ہے۔ کتنی اور شوگر ملز ہیں، کتنی اور جو ہے وہ کاروباری فیملیز ہیں جن کے لوگ MNA بھی رہے ہیں، MP بھی رہے ہیں، بعد منسٹر بھی رہے ہیں۔ میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ جس الزام کے تحت جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف کو پروسیکیوٹ کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے، خدا کی قسم کوئی ایک بھی نہیں بچتا،
سب کی جو ہے وہ آپ ٹی ٹی جو ہیں یا ریمیٹنس جو ہے وہ آپ ان کو کنگال کے جو ہے وہ دیکھ لیں. لیکن بہرحال میں اس کی تفصیل میں، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ سب جوڈس ہے اور یہ ان کا اپنا پروگیٹو ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ دلیل کو کس سٹیج کے اوپر جو ہے وہ پیش کرنا چاہتے ہیں. لیکن بہرحال یہ ان کا بڑا جائز مطالبہ ہے، ان کو انصاف جو ہے وہ ملنا چاہیے. اور چیف جسٹس پاکستان اور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ہمیں امید ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو جو ہے وہ انصاف ملے. رانا صاحب یہ بتائیں کہ آپ لوگ کا بڑا مطالبہ تھا کہ ججز اور فوج کا احتساب نہیں ہو رہا. فوج نے تو احتساب شروع کر دیا اور ججز کا بھی احتساب ہو رہا ہے. جسٹس فائز کا بھی ایشر جون کا کیس جو ہے وہ ریفرنس دائر کیا گیا. تو اب آپ لوگ خوش ہیں کہ فوج کا بھی احتساب ہو رہا ہے اور ججز کا بھی ہو رہا ہے؟ دیکھیں وہ ایک شعر ہے نا کہ یہ جو داغ داغ اجالا ہے، تو اس کی تو ہم نے کبھی خواہش نہیں کی تھی. قاضی فیض عیسیٰ کے متعلق جو ہے جو یہ ریفرنس فائل ہوا ہے، اس ریفرنس کی جو وجوہات ہیں اور اس کی جو فضاؤں میں جو ہے وہ باز گشت تھی، وہ سب کسی کو جو ہے وہ معلوم ہے. یہ معاملہ جو ہے وہ ملک کی اعلیٰ ترین جو جوڈیشل فورم ہے، سپریم جوڈیشل کونسل، اس کے پاس سب جوڈس ہے. یہ بہت انفیئر اور نامناسب ہوگا کہ اس کے اوپر کچھ جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ بات کی جائے. لیکن ہمیں یہ توقع ہے کہ ان چیزوں کو جو اس بات کا سبب بنی ہیں جو ہے وہ پیش نظر جو ہے وہ رکھا جائے گا. اور پھر قاضی فیض عیسیٰ کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس جو ہے وہ دائر کیا گیا ہے، تو اور بہت سارے ریفرنس جو ہے وہ دائر نہیں کیے. یعنی اگر فیئر اور فری کا ہے تو پھر اس معیار پہ پورا آنا چاہیے. رانا صاحب، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی آج ایک تحریری اخبار میں اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ جو مرڈ ایپیسوڈ ہوا تھا اس پہ نہ تو کل انصاف کی توقع تھی اور نہ ہی آج ہے. یہ سسٹم تو چینج ہو گیا لیکن یہ ذہنیت جو ہے وہ برقرار ہے. اس میں سر بڑھ سے ہوتی ہے. دیکھیں، میں علامہ طاہر القادری صاحب کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، اگر آپ مدعی کی حیثیت سے کسی بھی معاملے کو جو ہے وہ پولیٹیکل کرنے کی کوشش کریں گے، جب کہ وہ پولیٹیکل نہیں ہوگا تو اس کے پھر جو ہے نا وہ کوئی اچھے نتائج جو ہے وہ سامنے نہیں آتے. دیکھیں، ماڈل ٹاؤن کا جو واقعہ ہے اس کا کوئی تعلق نہیں تھا پالیٹکس کے ساتھ، وہ ایک انسیڈنٹ ہوا. مسلم لیگ نون پنجاب کے صدر رانا ثناء اللہ لاہور میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں. شوال کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس کل کراچی میں ہوگا. چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان کے مطابق اجلاس بعد نماز عصر محکمہ موسمیات کے دفتر میں منعقد ہوگا. رویت ہلال کمیٹی نے چاند کی شہادت کے لیے عوامی رابطہ نمبر بھی جاری کر دیے ہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق شوال کا چاند 4 جون کی شام کو نظر آنے کا قوی امکان ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق شوال کے چاند کی پیدائش آج دوپہر 3:02 پر ہو چکی ہے. شوال کا چاند 4 جون کی شام کو نظر آنے کا قوی امکان ہے. اس دوران ملک کے بیشتر حصوں میں مطلع صاف اور کبھی جزوی ابر آلود رہنے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. عید کی خوشیاں اپنے پیاروں کے ساتھ منانے کے لیے لاہور سے پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ جاری ہے. بس اڈوں پر کیا صورتحال ہے یہ بتا رہے ہیں نمائندہ جیو نیوز اعظم ملک. میں اس وقت لاری اڈا پر موجود ہوں جہاں پر لاہور شہر میں کام سے جو لوگ آتے ہیں اب اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. ان میں سے کئی لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ٹرانسپورٹرز نے کرایوں میں اضافہ کر دیا ہے. تو ان سے جانتے ہیں، یہ بتائیے گا کہ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں اس لیے اضافہ ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ مہنگائی تو ویسے بہت ہو گئی ہے، زیادہ ہی پہلے سے زیادہ ہو گئی. بہت تیل ہی اتنا ودا ہو تو گڈیاں خالی آندی نہیں، تو گڈی جانا تو کرایہ تو پورا ہی ہونا. جی، مسافر اور ٹرانسپورٹر دونوں سے ہم نے بات کی. ان کا کہنا تھا مہنگائی ہے، ٹرانسپورٹر کا یہ کہنا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے باعث ایسا ہو رہا ہے. تاہم جو بھی ہو، لوگ خوش ہیں کہ وہ اپنے آبائی گھروں کو واپس لوٹ رہے ہیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کریں گے. جی،
ईद उल फितर के मलबूसात का इंतखाब ज़रा आप सोच समझ कर कीजिएगा, क्योंकि ये ईद गुजरने वाली है शदीद गर्म और हबज़दा माहौल में। कराची की ठंडी शामें कब लौटेंगी, ये जानते हैं उनीबा ज़मीर शाह से उनकी इस रिपोर्ट में। हबज़दा माहौल, चिलचिलाती धूप और शदीद गर्म मौसम ने इन दिनों कराची में बसेरा ही कर लिया है। पसीना आता है लेकिन सूखता नहीं। पारा 37-38 को छूता है, लेकिन दर्जा हरारत की शिद्दत 40 से ज़ायद रहती है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद के दिनों में मौसम खासा ख़राब रहने वाला है। इम्कान है कि ईद के पहले और दूसरे दिन दर्जा हरारत 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। फिर समंदरी हवाओं की रफ्तार में कमी और नमी का तनासुब ज़ायद होने से हबज़दा माहौल शहरियों के लिए तकलीफदेह हो सकता है। 8 जून के बाद कराची में मौसम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कराची के आसमानों की पहचान समंदरी बादल सूरज की तपिश जमीन तक पहुंचने नहीं देंगे। फिर खुशगवार समंदरी हवाओं की रफ्तार में इजाफा भी मुतवक्का है। मानसून का आगाज कराची में 15 जुलाई से हो जाता है। इस बार शहर में दरमियाने दर्जे की बारिशों का भी इम्कान है। कैमरामैन अदनान हैदर के साथ उनीबा ज़मीर शाह, जो न्यूज़ कराची। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, What you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.